بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص کا باغ تھا اور وہ اپنے باغ کی پیداوار کے 3 حصے کرتا تھا۔ ایک حصہ اپنے اور اپنے بال بچوں کے کھانے کے لیے اور ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے اور ایک حصہ باغ کی دیکھ بھال کے لیے نکالتا تھا۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتا تھا، اس لیے اس کے کھیت میں اللہ کی طرف سے برکت ہوتی تھی اور اس کی کھیتی ہمیشہ سرسبز رہتی تھی۔ اگر اس کے پاس پانی نہ رہتا تو کسی دوسری جگہ سے پانی بہہ کر اس کے کھیت میں آ جاتا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص جنگل میں جا رہا تھا۔ اچانک اس کے کان میں ایک آواز آئی کہ کوئی بادلوں سے کہہ رہا ہے، فلاں کے باغ کو سیراب کرو۔ اس باغ والے کا نام بھی لیا گیا۔ چنانچہ اس بادل نے وہاں سے ہٹ کر ایک پتھریلی زمین میں جا کر خوب موسلا دھار پانی برسایا۔ وہ پانی بہہ کر ایک نہر میں جا پہنچا۔ وہ نہر اس شخص کے باغ میں آتی تھی۔ یہ شخص اس پانی کے ساتھ چلا کہ دیکھے کیا ماجرا ہے اور کس بزرگ کی کرامت ہے۔ وہ نہر کے کنارے کنارے چل کر اس باغ میں پہنچ گئے۔ یہ پانی اس باغ میں نالیوں کے ذریعے پہنچ گیا۔ اس باغ میں ایک بزرگ پانی کو ادھر ادھر کر رہے تھے۔ اس راہگیر مسافر نے ان سے دریافت کیا کہ حضرت آپ کا نام کیا ہے؟ اس بزرگ نے وہی نام بتایا جو اس نے بادلوں میں سنا تھا۔ اس بزرگ نے راہگیر سے فرمایا، اب میرا نام دریافت کیوں کر رہے ہیں؟ اس مسافر نے کہا، میں نے اس بادلوں میں جس کا یہ پانی ہے ایک آواز سنی کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کرو۔ اس نے آپ ہی کا نام بتایا تھا۔ بادل برسا اور پانی اس نہر میں بہہ کر آیا۔ اس عجیب و غریب واقعے کی تلاش کے لیے میں اس پانی کے ساتھ ساتھ آیا کہ میں چل کر معلوم کروں کہ وہ کیسے بزرگ ہیں۔ تو حضرت آپ کیا کرتے ہیں؟ اس بزرگ نے فرمایا کہ جب آپ نے دریافت کر ہی لیا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اس باغ کی پیداوار کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ اپنے لیے اور اپنے بال بچوں کے لیے رکھتا ہوں اور ایک حصہ اللہ کی راہ پہ خرچ کرتا ہوں اور ایک حصہ اس باغ کی دیکھ بھال کے لیے خرچ کرتا ہوں۔ صحیح مسلم شریف میں اس واقعے کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، اس لیے جب میرے باغ کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو قدرت کی طرف سے اس کا انتظام ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی راہ کے لیے خرچ کرنے سے مال کم ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اس میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔